تو جو نے اس کو کہا کہ تم کیسے مسلمان ہو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ اس کے پاس چلتے ہیں۔ بہت اہم بات تھی کہ جو ڈومیننٹ رول آف لا تھا وہ مسلم رول آف لا آ گیا، جو شریعت کے احکام سے کی روح سے فیصلہ ہوگا۔ اور اس میں سوچنے والی بات ہے کہ لوگ مان کیوں گئے اس بات پہ۔ ویلکم بیک۔ شیخ بلال احسن نے ہمیں وہ ایکسپلینیشن دی جن کے ساتھ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹرنلی مسلمانوں کو آپس میں جوڑا، اخوت کے معاملے پیدا کیے اور ایز اے امت ہمیں اسٹرانگ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جس ڈیاسپورا، جس ڈائنامکس کے ساتھ مدینہ منورہ، یثرب کے معاملات تھے، ان کو بھی ایڈریس کیا گیا۔ شیخ بلال ہمیں یہ بتائیے کہ وہ کون سے ایسے سٹیپس تھے جن کے ساتھ مسلمانوں نے اپنے آپ کو تو اسٹرانگ کر لیا تھا، بٹ اب ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے ڈیل کرنے کی بھی اسٹریٹجیز بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری ویل اویئر کہ مدینہ منورہ کے سراؤنڈنگ ڈائنامکس کیا ہیں، جو میں نے ابھی سارے ڈائنامکس آپ کے ساتھ شیئر کیے کہ جوز فرام اے پوزیشن آف کنٹرول واز سڈنلی فیلنگ کمپلیٹلی لیفٹ آؤٹ۔ جتنا ان کا جو اسٹرانگ ہولڈ تھا، چاہے وہ اکانومی کے اوپر ہو، چاہے وہ پولیٹیکل انفلوئنسز کے اوپر ہو، چاہے الائنسز بلڈنگ کرنے کے اوپر ہو، یا ملٹری یوزیج کے اوپر ہو، وہ سب کا سب آلموسٹ ختم ہوتا جا رہا تھا۔ ڈر یہ پیدا ہو رہا تھا کہ اب یہ مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، وچ از اے نیچرل consequences of if they are feeling threatened۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو مسلمانوں کو اکٹھا کر لیا، ان کو ایک پوائنٹ پہ جمع کر لیا، ان کی آئیڈینٹی اسٹیبلش کر لی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے he did not want to create further animosities، وہ نفرتیں نہیں پیدا کرنا چاہتے تھے، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ کمیونٹی جو ایک ساتھ اتنے عرصے سے رہتی چلی آ رہی ہے، وہ لوگ جو کہ اپنی ذات میں تو مطلب مختلف ہیں لیکن ایک ہی علاقے کو شیئر کرتے ہیں، وہ سڈنلی سپلٹ اپ ہو جائے، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی حکمتانہ انداز سے، بہت ہی پروڈنٹ مینر میں، اور اگین ایک ایگزامپلری لیڈرشپ کو ایگزبٹ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جوز اور اس کے علاوہ جو وہاں پہ مختلف مشرکین کے جو کلینز باقی تھے، ان سب کو اکٹھا کیا۔ کس بات پہ اکٹھا کیا؟ ایک کامن فریم ورک بنا کے، جس میں سب کے لیے ایڈوانٹیج تھا۔ جو کامن فریم ورک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریزنٹ کیا، وہ اب ہم میثاق مدینہ یا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کے نام سے پہچانتے ہیں۔ اس میں 6 جو ہیں وہ مین ڈومیننٹ پوائنٹس تھے۔ اس میں جو پہلا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیشن اسٹیٹ اسٹیبلش کی۔ نیشن اسٹیٹ سے مطلب یہ کہ جو ڈفرینٹ کمیونٹیز اس علاقے میں جیوگرافیکل ایریا میں رہتی ہیں، اگرچہ کہ they are unique in their beliefs, unique in their identity, but together they are one۔ Jews, pagans, Muslims, when to an external entity they are one nation۔ دوسرا اس میں یہ کہا کہ اگرچہ کہ they are one nation, but since they have their own unique identity، ان کا اپنا ایک رہنے کا انداز ہے، ان کا ایک اپنا کلچر ہے، ایک اپنی ثقافت ہے، ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہے، اپنے فریڈم ہے، لہٰذا ان کو کمپلیٹ آزادی ہے کہ وہ اپنے اظہار خیال کو جس طرح چاہیں پیش کریں۔ ان کو اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی اجازت ہے، اپنی ثقافت کو برقرار رکھنے کی اجازت ہے، اپنے تہوار منانے کی اجازت ہے۔ ہم ہیں تو ایک ہی نیشن، لیکن اس میں ہر ایک کو آزادی ہے کہ وہ جس طرح اپنے اصول و ضوابط کے مطابق رہنا چاہتا ہے رہے، اپنے اظہار خیال کرنا چاہتا ہے کرے۔ تیسری چیز اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت اہم اسٹیبلش کی، وہ کہی کہ تینوں کیونکہ ایک نیشن ہے، لہٰذا اب اس نیشن کا دفاع کرنا ان سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم سب مل کر ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے، اور اگر ہمارے اوپر کسی نے جارحیت کی، کسی نے ایگریشن کیا، تو ہم اس کا رسپانس کریں گے۔ وہ آج کل ایک چیز بڑی کامن چل رہی ہے کہ an attack on one will be considered an attack on the other as well۔ تو وہی والی چیز تھی کہ اگر کسی نے بھی ان کے اوپر جارحیت کی، کسی ایک کے اوپر، تو یہ سمجھا جائے گا کہ پوری کی پوری نیشن کے اوپر جارحیت ہوئی ہے، اور وہ سب مل کے کریں گے، ایک الائنس بیسکلی بن کے۔ چوتھی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رول آف لا اسٹیبلش کر دیا، اور رول آف لا یہ اسٹیبلش کر دیا کہ اب
جو فیصلے ہیں، جو بھی آربیٹریشن ہے، وہ ساری کی ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے. یعنی کہ آٹومیٹکلی یہ ہو گیا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے. بہت اہم بات تھی کہ جو ڈومیننٹ رول آف لا تھا وہ مسلم رول آف لا آ گیا، جو شریعت کے احکام سے کی روح سے فیصلہ ہوگا. اور اس میں سوچنے والی بات ہے کہ لوگ مان کیوں گئے اس بات پہ؟ وہ اس لیے مان گئے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم از دی موسٹ آنیسٹ پرسن. ایک بہت چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. شروع میں ہی جب اسی طرح کمیونٹی اسٹیبلش ہونا شروع ہوئی تو ایک اور ڈائنامک اس پوری سوسائٹی میں یہ تھی کہ اگرچہ کہ لوگ مسلمان تو ہو رہے تھے لیکن ان کے دل ابھی اسلام میں جمے نہیں تھے. بہت سے لوگ ایسے تھے جو بظاہراً تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن وہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور وہ ویٹنگ کہ یہ ویو کس طرف ٹرن کرتی ہے تو ہم اسی طرف ہو جائیں گے. وہ منافق تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ رہ کے ان سے بھی فائدہ اٹھا لیں اور جو نان مسلم سے ان کے ساتھ رہ کے ان سے بھی فائدہ اٹھا لیں. انہی میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا بشر. یہ ابھی اس کی کمیونٹی تو مسلمان ہو گئی تھی لیکن اس کے دل میں اسلام کی مکمل عقیدت نہیں آئی تھی، خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عقیدت نہیں تھی. یہ جو آپ نے شروع میں بات کی کہ واٹر ویز والا مسئلہ تھا کہ ایک اوپر تھے کچھ نیچے تھے، تو یہ جہاں رہتا تھا اس کے ساتھ والی جو زمین تھی جو اس سے اوپر کے لیول پہ تھی وہ ایک جو کی تھی، اور اس کو یہ پریشانی تھی کہ جب یہ وہ پانی آئے گا اور جو اپنی زمین کو پہلے پانی دے دے گا تو میرے پاس پانی کم بچے گا. تو اس نے کہا کہ دیکھو میرا حق زیادہ بنتا ہے. ہی اسٹارٹڈ ڈیبیٹنگ ود دا جو. تو جو نے یہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں، لیٹس ٹیک دس میٹر ٹو یور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہاں سے جا کے ہم فیصلہ کروا لیتے ہیں. اب بشر کو تو پتہ تھا کہ یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا تو انہوں نے حق فیصلہ کرنا ہے and that will go in the favor of Jew. اور جو کو بھی یہ پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح فیصلہ کریں گے، کوئی اس میں تضاد نہیں کریں گے because he is an honest and upright person. تو he was also comfortable going there. تو بشر نے کہا کہ نہیں، ایسا کرتے ہیں، ہم یہ جو ایک ہمارا ٹرائبل لیڈر ہے کعب بن اشرف جو کہ ایک یہودی تھا اور it was a corrupt individual، وہ اس کو پتا تھا کہ میں کعب بن اشرف کو کچھ کھلاؤں پلاؤں گا تو وہ میرے فیور میں دے دے گا. تو جو نے اس کو کہا کہ تم کیسے مسلمان ہو؟ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ اس کے پاس چلتے ہیں. لانگ سٹوری شارٹ، باقی کی ہم بات نہیں کرتے، صرف میں مثال یہ دے رہا تھا کہ the Jews themselves were comfortable کہ اگر آربیٹریشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے ہوگی تو وہ فیئر اور جسٹ ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز این آربیٹریٹر اسٹیبلش ہو گئے، یعنی کہ مسلم شریعت کے احکامات اسٹیبلش ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ رول آف لا میں یہ ہوگا کہ اب کلیکٹیو کمیونٹی پنشمنٹ نہیں ہوگی، جس بندے نے غلطی کی ہے اس کو سزا دی جائے گی. یہ بھی ہو گیا کہ اب یہ نہیں ہے کہ پوری کی پوری قبیلہ جو ہے وہ سزا برداشت کر رہا ہے، صرف جس نے کی ہے اس کو کیا ہوگا. ایک اور اس کا جو بہت امپورٹنٹ کلاز تھا وہ یہ تھا کہ ٹریچری برداشت نہیں ہوگی. اگر کوئی کلین ان میں سے، یعنی کہ جو 3 نیشنز جنہوں نے مل کے یہ چیز میں انٹر ہو رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی غداری کرتا ہے، یعنی کہ کسی دشمن کے ساتھ جا کے کوئی ٹریٹی کرتا ہے یا ان کے ساتھ مل کے پلان بناتا ہے اس نیشن کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو اس کے ساتھ سخت سے سخت سزا دی جائے گی. اس کے لیے there was no room for betrayal, there was no room for alliances with the enemies. اور جو آخری چیز اس میں یہ تھی، اس میں جو غریب تھے، جو اپریس تھے، جو ڈپرائیو تھے اس پوری کمیونٹی، اس پوری سوسائٹی کے، ان کے لیے ایک سیف گارڈ، ایک میجر رکھا گیا. ان کو یہ کہا گیا کہ اب آپ جو ہیں، آپ کی حفاظت، آپ کی دیکھ بھال، آپ کے رائٹس ہم ایز اے کمیونٹی آپ کو پرووائڈ کریں گے. یو ول ناٹ بی لیفٹ آن یور اینڈ آن یور اون ٹو فینڈ یور سیلف. یہ وہ 6 پوائنٹس تھے جو اس نے اس کمیونٹی کو سڈنلی یونائٹ کر دیا، اور وہ جو ایک فیئر تھا کہ یہ اب آپس میں لڑ پڑیں گے یا الائنسز ڈیولپ ہو جائیں گی اور مسلمانوں کو نقصان ہو جائے گا، وہ سڈنلی کیٹر ہو گیا. اس میں بہت ہر ان پوائنٹ کے اندر لیڈرشپ کی بہترین لیسنز ہیں جو انشاءاللہ ہم انڈیویجولی کور کریں گے. اس ایپیسوڈ میں ہم نے شیخ بلال احسن سے وہ امپورٹنٹ دستور مدینہ، کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کے پوائنٹ سیکھے
जिस फ्रेमवर्क ने एक ऐसी सोसाइटी जिसने बहुत सारे सालों तक आपस में लड़ाई की थी, उनके अंदर फ्रैक्शंस थी और फॉल्ट लाइंस थी, मुसलमानों के यथरिब आने से वो फॉल्ट लाइंस और वाइड हो गई, कैसी खूबसूरत स्ट्रैटेजी के साथ हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नॉट ओनली मुसलमानों को आपस में जोड़ा, बट ये जो वॉरिंग क्लैन्स और फैक्शंस थी इनको भी एक कम्युनिटी की फीलिंग दी। जो लोग वहाँ पर मार्जिनलाइज थे उनको सेफ्टी दी, लोगों को अपने अपने रिलीजियस फ्रीडम एक्सप्रेशन की एबिलिटी दी, और ये इंश्योर किया कि अब ये नेशन स्टेट इकट्ठी बजाय कि एक दूसरे से लड़ते रहें, वो अपने एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ compete कर सकते हैं। यही एक अच्छा बिजनेस ओनर, एक अच्छा लीडर, एक अच्छा मैनेजर करता है। वो एक्सटर्नल थ्रेट्स को, भले वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल या टेक्नोलॉजिकल या एनवायरमेंटल या लीगल, उन सारी फोर्सेस को जो इनके बिजनेस को एक्सटर्नली इम्पैक्ट करती हैं, नॉट ओनली उनको अंडरस्टैंड करते हैं बट प्रोएक्टिवली उनको हल करने की एफर्ट करते हैं, ताकि उनकी कम्युनिटी, उनकी बिजनेस, उनके एम्प्लॉयज़, उनका स्टाफ सिर्फ थ्राइव कर सकें और उन चीज़ों में फोकस कर सकें which allow them to become the best version of themselves। क़ियादत नबवी के इन एपिसोड्स में हम इसी तरह हमारे प्यारे पैगंबर की लीडरशिप एक्यूमेन, उनकी डिसीजन मेकिंग, उनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से सीखते रहेंगे, ताकि अल्लाह ताला हमारी इस दुनिया में और आखिरत में हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर दे। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।